اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فرینڈز فورم کی رمضان دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور 7th کلاس کا یہ 6th لیکچر ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے نجاسات کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اور منی کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم مردار کو ڈسکس کرنا شروع ہو گئے تھے۔ مسئلہ نمبر 84 ہم نے پڑھ لیا تھا اور مسئلہ نمبر 85 پڑھ لیا تھا۔ مسئلہ نمبر 86 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ مسئلہ نمبر 85 میں ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ انسان کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے وہ نجس ہوتی ہے، جانوروں میں جو خون جہندہ نہیں رکھتے ان کی ڈیڈ باڈی پاک ہوتی ہے، جیسے کہ مچھلی۔ جو خون جہندہ رکھتے ہیں اگر وہ خود بخود مر جائیں تو بھی ان کی ڈیڈ باڈی نجس ہے۔ اگر انہیں مارا جائے لیکن شرعی طریقے کے علاوہ کسی بھی اور طریقے سے مار دیا جائے، لیکن شرعی طریقے کو جو ذبح کرنے کا فالو نہ کیا جائے تو بھی ان کی ڈیڈ باڈی نجس ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 86 میں ہم صرف ان جانوروں کی بات کر رہے ہیں اور انسان کی بھی، اور ان جانوروں کی جن کی ڈیڈ باڈی نجس ہے۔ مسئلہ نمبر 86 ان جانوروں کے لیے ہے جن کی ڈیڈ باڈی نجس ہے اور انسان کے لیے، کیونکہ جن کی ڈیڈ باڈی پاک ہے ان کی ڈیڈ باڈی پوری کی پوری پاک ہے، لیکن جن کی ڈیڈ باڈی نجس ہے جیسے کہ انسان اور جیسے کہ وہ جانور جن کا خون جہندہ ہوتا ہے اور انہیں شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا ہوتا، بلکہ یا تو وہ خود ہی مر جاتے ہیں یا انہیں شرعی طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے مار دیا گیا ہوتا ہے۔ ان جانوروں کے بھی جسم، ان کی ڈیڈ باڈی ہے تو نجس، لیکن جسم کے بعض ان کے پارٹس آف باڈی پاک ہوتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 86 میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جانور جن کی ڈیڈ باڈی نجس ہے اور انسان جس کی ڈیڈ باڈی نجس ہے، تو اس کی نجس ڈیڈ باڈی کے کون سے ایسے پارٹس ہیں جو وہ پارٹس اسپیسیفکلی پاک ہیں۔ مسئلہ نمبر 86 میں پڑھ رہا ہوں بک سے۔ لاش کے وہ اجزاء جن میں جان نہیں ہوتی پاک ہیں۔ کون سی لاش کی ہم بات کر رہے ہیں؟ جو لاش خود نجس ہے، ورنہ جو لاش پاک ہے جیسے مچھلی تو وہ پوری کی پوری پاک ہے، لیکن جو لاش نجس ہے اس کے بھی یہ اجزاء یعنی پارٹس، یہ پارٹس پاک ہیں جن میں جان نہیں ہوتی، یعنی جن میں روح نہیں ہوتی۔ روح نہیں ہوتی کیا مطلب؟ یعنی جن میں فیلنگز نہیں ہوتی، جن میں ہمیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی اگزامپل دے رہے ہیں، مثلا اون، جیسے کوئی جانور جیسے دمبا کوئی مر جائے اس کے اوپر اون ہوتا ہے، تو اس کے اون جب کاٹا جا رہا ہوتا ہے، اگر کوئی دمبا ہے اور وہ زندہ ہے اور اس کو چھری ماری جائے گی اس کے گوشت میں، اس کے مسلز میں، تو اس کو تکلیف ہوگی، پین ہوگی، لیکن اس کا اون کاٹا جاتا ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس اون کے اندر روح نہیں ہوتی، یا اس اون کے اندر جان نہیں ہوتی، یا یہ کہہ لیں کہ اس اون کے اندر فیلنگز نہیں ہوتی۔ اسی طرح بال، یہ جانوروں کے اندر بھی، انسان کے اندر بھی، انسان کے جب بال کاٹے جاتے ہیں تو اس کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو جانور ہیں، گھوڑے کے جب بال کاٹے جاتے ہیں جو اس کے سر پہ ہوتے ہیں، اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، لیکن انسان یا گھوڑے کا گوشت اگر کاٹا جائے گا تو اسے تکلیف محسوس ہوگی۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ گوشت میں اس لیے تکلیف محسوس ہوتی ہے کیونکہ اس میں جان اور روح ہوتی ہے، اور بال کاٹنے میں اس لیے اس کو پین نہیں ہوتا، اس لیے اس کو تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ اس میں جان یا روح یا فیلنگز نہیں ہوتی۔ بال کے بعد کہہ رہے ہیں رواں کیا ہوتا ہے؟ جو بالکل نرم سے بال ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کسی لڑکے کی مونچھیں ابھی نہیں آئیں اور آنا سٹارٹ ہونے لگتی ہیں تو بہت چھوٹے سے اور نرم سے بال ہوتے ہیں، انہیں رواں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہڈیوں کے اندر روح نہیں ہوتی۔ اسی طرح دانت کے اندر روح نہیں ہوتی۔ تو اس مسئلے میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ جو
جن کی ڈیڈ باڈی نجس ہوتی ہے، جو کہ ہے انسان اور خون زندہ رکھنے والا جانور جسے ہم نے شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا اور وہ مر گیا، یا خودی سے یا کسی اور طریقے سے اسے مارے. ان دونوں کے جسم کے وہ پارٹس جن میں روح نہیں ہوتی، جن میں جان نہیں ہوتی، جن میں فیلنگز نہیں ہوتی، وہ پارٹس پاک رہتے ہیں. اور وہ پارٹس کی اگزامپل کیا ہے؟ جیسے کہ بال، جیسے کہ دانت، جیسے کہ یہاں پہ نہیں لکھا انہوں نے ناخن، جیسے کہ اون، اور یہ پارٹس. یہ مسئلہ نمبر 86 ہو گیا کمپلیٹ. میں ایک دفعہ پھر سے اس کو بک سے ریپیٹ کر رہا ہوں. لاش کے وہ اجزاء یعنی وہ پارٹس جن میں جان نہیں ہوتی، یعنی جن میں روح نہیں ہوتی اور فیلنگز نہیں ہوتی، یہ پاک ہیں. مثلا اگزامپل کیا ہے؟ اون جو دمبے کے اوپر ہوتا ہے، جسے وول کہتے ہیں. اسی طرح بال، اسی طرح رواں جو کہ بہت چھوٹے چھوٹے اور نرم نرم بال ہوتے ہیں، اور ہڈیاں اور دانت. یہ ایگزامپلز ہیں. اس کے بعد مسئلہ نمبر 87. مسئلہ نمبر 87 میں جو بات بتانے لگے ہیں، اگین مسئلہ نمبر 87 صرف ان کی بات ہو رہی ہے جن کی ڈیڈ باڈی نجس ہوتی ہے، جو کہ دو چیزیں ہیں، یا انسان ہے یا وہ جانور ہے جس کا خون جہندہ ہوتا ہے. جو جانور کا خون جہندہ نہیں ہوتا اس کی ڈیڈ باڈی پاک ہوتی ہے. تو انسان اور جو جانور خون جہندہ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں ہم مسئلہ نمبر 87 میں بات کر رہے ہیں. اور ہم بات یہ بتا رہے ہیں مسئلہ نمبر 87 میں کہ اگر انسان کے یا خون جہندہ رکھنے والے جانور کے زندگی میں ہی، وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ انسان زندہ ہے، یا وہ جانور فار ایگزامپل وہ گھوڑا زندہ ہے، اور ان کے زندہ ہوتے ہوئے ان کے جسم سے کوئی حصہ الگ کر لیا جائے، تو اگر اس حصے میں روح یا جان نہیں ہوگی تو وہ پاک ہے. جیسے ہم انسان اپنے ناخن کاٹتے ہیں تو یہ پاک ہوتے ہیں، ہم انسان اپنے بال کاٹتے ہیں وہ بال پاک ہوتے ہیں. اسی طرح جانور کے بال کاٹ دیے جائیں تو وہ بال پاک ہوتے ہیں خون جہندہ رکھنے والے جانور کے. یہ بات تو ہمیں پچھلے مسئلے سے ہی پتہ چل گئی تھی، کیونکہ وہ تو مرنے کے بعد بھی پاک رہتے ہیں، زندگی میں بھی پاک ہوتے ہیں. لیکن اس انسان یا اس جانور جو خون جہندہ رکھتا ہے، اس کی زندگی میں اس کی جسم کا کوئی ایسا حصہ الگ کر لیا جائے جس میں روح اور جان ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اس کے گوشت کا کوئی حصہ الگ کر لیا جائے. زندہ جانور کا چھری لی جائے اور گوشت کا کوئی حصہ کاٹ دیا جائے، یا انسان کے گوشت کا کوئی حصہ کٹ جائے کسی بھی وجہ سے، خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو اور اس کا ایک بازو کٹ جائے، الگ ہو جائے بالکل. اس میں گوشت بھی ہے اور گوشت میں روح اور جان ہوتی ہے. تو یہ جسم کا حصہ جو زندگی میں ہی الگ ہو رہا ہے، انسان کے جسم سے الگ ہو رہا ہے یا خون جہندہ رکھنے والے جانور کے جسم سے الگ ہو رہا ہے، اور اس کے زندگی میں ہی الگ ہو رہا ہے، اور اس حصے میں روح بھی ہے، جان بھی ہے، اس میں فیلنگز بھی ہوتی ہیں، تو یہ حصہ نجس شمار ہوگا. یہ نجس شمار ہوگا، یہ پاک شمار نہیں ہوگا. اس کی ایک اور ایگزامپل کیا ہے؟ بعض اوقات کسی انسان کو مثال کے طور پہ پیر میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا. خدا نخواستہ اگر کسی کو ایسی کوئی بیماری ہو جائے اور اس کا پیر یا ٹانگ کاٹ دی جائے، تو یہ جو کٹا ہوا حصہ ہے اس کے یہ نجس شمار ہوگا. اس کے اندر جو روح رکھنے والا حصہ ہے، جو اس کی بوٹیاں ہیں، گوشت ہے، وہ نجس شمار ہوگا. یا جو پہلے اگزامپل دی تھی کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی کا اور اس کے جسم کا کوئی پارٹ الگ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی بازو خدا نخواستہ الگ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے جو گوشت وغیرہ ہے، جو روح رکھنے والے اجزاء ہیں، وہ نجس شمار ہوں گے. اور یہ انسان میں بھی بات ہے، اور یہی بات ان جانوروں میں بھی ہے جو خون جہندہ رکھتے ہیں. لیکن جو جانور خون جہندہ نہیں رکھتے تو وہ جانور مرنے کے بعد خود بھی نجس نہیں ہوتے. اسی طرح اگر ان کی زندگی میں ہی ان کا کوئی جسم کا حصہ ہم الگ کر لیں تو وہ بھی نجس شمار نہیں ہوگا. یہ بات ہمیں مسئلہ نمبر 87 میں بتائی گئی ہے. میں مسئلے کو پڑھ رہا ہوں. مسئلہ نمبر 87. جب کسی انسان
یا جہندہ خون والے حیوان. جہندہ خون والے حیوان یعنی خون جہندہ رکھنے والے حیوان. اور خون جہندہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جب جانور کو اگر اس کی گردن کو کاٹا جائے اور جو خون ہے وہ اچھل کے نکلے، اس جانور کو خون جہندہ رکھنے والا جانور کہتے ہیں. تو جب کسی انسان یا جہندہ خون والے حیوان کے بدن سے، اس کی باڈی سے، اس کی زندگی کے دوران، ابھی وہ زندہ ہے وہ جانور یا وہ انسان زندہ ہے، اس کی زندگی کے دوران ہی، اس کے زندہ ہوتے ہوئے ہی اس کے بدن سے اس کی زندگی کے دوران میں گوشت، یہ اگزامپل ہے، یا کوئی دوسرا ایسا حصہ جس میں جان ہو، کوئی اور اس کا باڈی پارٹ جس میں جان ہو، یعنی کہ جس میں روح ہو، یعنی کہ جس میں فیلنگز ہوتی ہوں، جدا کر لیا جائے، الگ کر لیا جائے اس کی زندگی میں، اس کے زندہ ہوتے ہوئے اس کی باڈی سے اس کا گوشت یا کوئی اور ایسا باڈی پارٹ جس میں روح ہوتی ہے، جس میں جان ہوتی ہے. گوشت کے علاوہ اور اگزامپل کیا ہے جس میں روح ہوتی ہے؟ جیسے سکن. ہماری سکن پہ کوئی چیز گرم لگتی ہے تو اس کی گرمی ہمیں فیل ہوتی ہے، کوئی چیز ٹھنڈی لگتی ہے تو فیل ہوتی ہے، کچھ چبھتی ہے تو پین ہوتا ہے. تو ہماری سکن ایسی چیز ہے جس میں جان اور روح ہوتی ہے. اگر کسی انسان کی زندگی میں اس کی سکن کا کوئی حصہ پورا اتار لیا جائے، یا کسی جانور کا سکن کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان میں جان اور روح نہیں ہوتی، وہ نجس نہیں ہوں گے، لیکن جو خود سکن ہے اس میں جان اور روح ہوتی ہے، تو جدا کر لیا جائے تو وہ نجس ہے. زندگی میں جو جدا کر لیا، جو الگ کر لیا اس کی باڈی سے کوئی حصہ جس میں روح ہے، تو یہ حصہ بھی نجس شمار ہوگا. والحمدللہ مولانا رب العالمین.